مریم صفدر جو ہے، مریم نواز اپنے آپ کو کہتی ہے اور وہ ایک سیاسی لیڈر بن رہی ہے، اور ہے کون؟ چور ہے، مجرم ہے۔ کمال ہو گیا کہ اب تڑی دے رہی ہے جی نیب کو۔ لوگ اپنے ماں باپ کے لیے دوائیاں ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ کووڈ سے مر رہے ہیں، اور یہ یہاں جو ہے وہ جھانسی کی رانی بنی ہوئی ہے۔ باہر کیوں آئی تھی؟ تیمارداری کرنے آئی تھی اپنے باپ کی۔ نہ باپ ہے، نہ بیماری ہے، نہ تیمارداری ہے۔ نیب لوگوں کو گردن پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اور جب وہ آگے سے اڑ جائے تو یہ پیروں میں پڑ جاتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میں باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آؤں گا، سواد کٹا لے کے آئیں گے آپ باہر سے، اور پکڑو یا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس ملک میں نیب کو بند کر دینا چاہیے، اور نیب میں جتنے بھی افراد ہیں ان کا اپنا احتساب ہونا چاہیے، اور یہاں پہ جتنے ہمارے قانونی ادارے ہیں نا، خاص طور پہ ہماری AFIA اور ہماری CID، ان سب کو بند کر دینا چاہیے۔ یعنی کمال کا ملک ہے یہ کہ مریم صفدر جو ہے، مریم نواز اپنے آپ کو کہتی ہے، جبکہ اس کا اصلی نام مریم صفدر ہے، وہ روز ہمارے اداروں کو للکارتی پھرتی ہے، ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کو للکارتی پھرتی ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو وہ برا کہتی رہتی ہے، اور وہ ایک سیاسی لیڈر بن رہی ہے۔ اور ہے کون؟ چور ہے، مجرم ہے، اور میں تو کہوں گا کہ ڈاکہ زنی کی ہوئی ہے، کیونکہ ڈاکہ کیا ہوتا ہے؟ دن دہاڑے جو چوری کی جاتی ہے، علل اعلان جو کی جاتی ہے، وہی ڈاکہ زنی ہوتی ہے۔ مریم صفدر کو میرا چیلنج ہے، نواز شریف کو میرا چیلنج ہے کہ آئیں ذرا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دکھائے تھے دنیا ٹی وی پہ آپ کے کرتوت، اس کے بعد BBC پہ ڈاکیومنٹری آئی تھی، اس کے بعد نیو یارک ٹائمز میں آپ کے متعلق آرٹیکل آیا، اس کے بعد آپ کے اوپر اور برطانوی اخبارات میں آپ کے اوپر آیا، فرام گوال منڈی ٹو مے فیئر، یہ سارے آرٹیکلز آئے۔ آئیں ذرا ساروں کو سو کرے اور پھر بتائیں کہ کتنے آٹے دال کا آپ کو بھاؤ پتہ ہے اور کتنے آپ لوگ سچے ہیں۔ کمال ہو گیا کہ اب تڑی دے رہی ہے جی نیب کو، کہ میں نیب جاؤں گی اور ہزاروں کا دستہ لے کے جاؤں گی، اور وہ توڑ پھوڑ کریں گے، اور وہ ڈرامہ بنائیں گے، اور وہ ویڈیوز جو وائرل ہوں گی کہ جمہوریت کو یہ نقصان ہو گیا۔ ایک چور کو پکڑنے پہ جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی۔ اگر یہ جمہوریت ہے اور اسی وجہ سے خطرے میں ہے تو یہ جمہوریت ہی نہیں ہونی چاہیے، خطرے میں ہی رہنی چاہیے جمہوریت۔ یہ مذاق بنایا ہوا ہے اس ملک کا۔ ہم لوگ اپنے کھانے پینے کو لوگ محنت کر رہے ہیں، لوگ اپنے گھر میں بجلی کے بل دینے کے لیے محنت کر رہے ہیں، لوگ بچوں کی فیسیں دینے کو تڑپ رہے ہیں، لوگ اپنے ماں باپ کے لیے دوائیاں ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ کووڈ سے مر رہے ہیں، اور یہ یہاں جو ہے وہ جھانسی کی رانی بنی ہوئی ہے، یہ یہاں وہ ہیلن آف ٹرائے بنی ہوئی ہے۔ لیکن ہیلن آف ٹرائے اور جھانسی کی رانی بغیر میک اپ کے آتی تھی لوگوں کے آگے، وہ شکلیں نہیں اپنی بنا کے آتی تھیں، ان کو اپنی شکل پہ اعتبار تھا۔ ان کے ساتھ جلسے میں ہر وقت 2 بیوٹیشن اور 2 ہیئر سٹائلسٹ نہیں ہوتے تھے، وہ بار بار اپنی سکن جابز نہیں کرواتے تھے، اور اس طرح سے آتے تھے۔ کوئی بات ہے جس پہ جھوٹ نہیں بولا ہوا؟ کنوکٹڈ مجرم ہے، کنوکٹڈ مجرم ہے، اور باہر پھر رہے ہیں۔ اور جی اب اپیلیں ہو رہی ہیں جی، اور وہ وکیل جائیں گے جی، اور وہ باتیں ہوں گی کہ بتائیں جی ان کو کیوں اندر کریں، کیوں اندر نہ کریں؟ باہر کیوں آئی تھی؟ تیمارداری کرنے آئی تھی اپنے باپ کی۔ نہ باپ ہے، نہ بیماری ہے، نہ یہاں پہ کچھ ہے، تیمارداری ہے۔ لیکن مریم کہاں ہے؟ وہ سیرے کر رہی ہے، وہ ہمارے اداروں کے خلاف لوگوں میں زہر بھر رہی ہے، وہ پاکستان کے خلاف ایک جو ہے پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ کوئی ایک بنانا ریپبلک ہے۔ اور جب میں نیب کو دیکھتا ہوں تو مجھے بھی لگتا ہے چند لمحے کے لیے کہ واقعی بنانا ریپبلک ہے۔ یہ نیب لوگوں کو گردن پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اور جب وہ آگے سے اڑ جائے تو یہ پیروں میں پڑ جاتا ہے۔ یہ کیسا نیب ہے کہ آج تک کسی سے کرپشن ثابت نہیں کر سکا؟ یہ کیسا نیب ہے کہ خود اپنے اندر کرپشن کرنے والے براڈ شیٹ کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی نشاندہی نہیں کر سکا، بلکہ اس کیس پہ آج تک مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی سامنے نہ آ جائے، کیونکہ 2 چیئرمین نیب اسے پھنستے ہیں، 2 ڈائریکٹرز ان کے پھنستے ہیں، ان کے اپنے پروسیکیوٹرز پھنستے ہیں کہ جنہوں نے جا کے وہ مساوی سے اور باقیوں سے ڈیلیں ویلیں کی، لاکھوں ڈالر دے دیا۔ بھائی تمہارے باپ کا مال ہے، تم نے دے دیا، اور تم نے مجرم بنا دیا اس ملک کو، پورے ملک کو مجرم بنا دیا۔ ہر ٹیکس پیئر جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ اس ملک کا حال یہ ہے کہ جو بجلی چوری کرتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو چوری نہیں کرتا اور اپنا بل پورا دیتا ہے اس کے اوپر لا کے وہ اضافی یونٹ ڈال دیتے ہیں کہ لے بھی تو بھر، کیونکہ تو بل دے رہے ہیں۔ اور وہ تو ایک لائن مین کی مار ہے، ایک عام آدمی۔ نواز شریف کی چوریاں آپ دیکھیں، پہلے دور میں، دوسرے دور میں، تیسرے دور میں، اور آج وہ پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھا نواز شریف کا، کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے غدار کہنے والے وہی نیریٹو اپنا رہے ہیں جو میں 20 سال سے کہہ رہا ہوں، جو میں 10 سال سے کہہ رہا ہوں، جو میں نے 2 سال پہلے بھی کہا تھا۔ تو کیا میں نے غلط کہا تھا؟ غلط کہا تھا آپ نے بالکل غلط کہا تھا۔ آپ نے ان الفاظ میں نہیں کہا تھا، آپ نے تو
جو ہے وہ پتلی سی لکیر والی تقریر اگر میں دوبارہ یہاں پہ چلا دوں آج تو پورے قوم کا سر جو ہے شرم سے جھک جائے گا. ہمیں بالکل ہمیں پتہ ہے کہ عثمان بزدار جو ہے صحیح آدمی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ نواز شریف کا آدمی ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کیوں لگا ہوا ہے. لیکن جو مرضی آپ کر لے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ عمران خان کو ہٹا کر نواز شریف وغیرہ جو ہے یہ تو ہمیں قابل قبول نہیں ہے, بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے, مجھے تو نہیں ہے. یہ کوئی مذاق بنایا ہوا ہے اس ملک میں, جس کا دل کرتا ہے اداروں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے, جس کا دل کرتا ہے عدالتوں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ آپ اس کو سوال پوچھے بھئی یہ تم نے چوری کی, وہ کہے گا نہیں میرے سے پہلے دیکھو اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا. ارے بابا اپنی چوری کی بات کرو, اپنے احتساب کی بات کرو. تم لوگ شروع کہاں سے ہوتے ہو؟ کہتے ہو جی ہم تو بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے, سواد کٹا انڈسٹریلسٹ تھے. اگر اتنے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے اور اس وقت تمہارا 60 کی دہائی میں اربوں اور کروڑوں کا کاروبار تھا, تو دادا حضور جو تھے وہ 2000 روپیہ ٹیکس کیوں دیتے تھے سال کا؟ پھر ٹیکس چوری کرتے تھے, یا ٹیکس چوری کرتے تھے, یا بعد میں چوری کرتے تھے, یا اتنے بڑے نہیں تھے. آئے تھے تو وہاں سے محبت انڈیا سے اتنی ہے, ان کی اتنی محبت ہے کہ اپنا جو گھر بنایا, اپنی جو اسٹیٹ بنائی, 29,000 کنال کے اوپر ایک گھر, بیواؤں کی اور دوسروں کی یتیموں کی جو زمینوں پہ قبضے کر کر کے بنائے. ایل ڈی اے سے تمام مراد لی, رائیونڈ کو ڈکلیئر کرنے کے لیے سڑکیں بنوائیں, سب کچھ کروایا, بجلی لگوائی, اس کو جاتی عمرہ اس کا نام رکھ دیا, کیونکہ ہندوستان اتنا مس کر رہے تھے. ہم نے اپنے گھروں کے نام خدا نہ خواستہ بامبے نہیں رکھے, مدراس نہیں رکھے, چنئی نہیں رکھے, گوتم بدھ کے نام پہ نہیں رکھا. پاکستانی ہیں ہم, ہمارے گھر پاکستان میں, اور پاکستانی نام سے ہی ان کے بار نمبر پلیٹ لگی ہوگی. خدا نہ خواستہ جاتی عمرہ نہیں لکھا جائے گا ہمارے گھروں کے باہر. اور ہمارے اداروں کے اوپر تو مجھے اس وقت اتنا غصہ آ رہا ہے, اتنا غصہ آ رہا ہے. اور پکڑو یا روز جو پاکستان کے خلاف باتیں کرتا ہے وہ کیا کرتے ہیں, جاوید لطیف کو ایک چھٹکا دیا, جاوید لطیف نے بات کی, اب بیٹھ کے دیکھ رہا ہے لنڈن کی ٹھنڈی فضاؤں میں یہ انقلابی جو ہے ڈان جوان آج کا جو بیٹھا ہوا ہے, کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ جناب جاوید لطیف کا کچھ نہیں کر سکے تو میرا کیا کر لیں گے. میں تو 8,000 میل دور بیٹھا ہوں, اتنے $100 ملین لے کے اپنے اکاؤنٹ سے بیٹھا ہوں. میں تو برطانوی حکومت بھی باہر نہیں نکالے گی, کیونکہ پیسہ دینا پڑ جائے گا ان کو, پھر پاکستانی حکومت کو. تو سکون سے یہاں بیٹھ کے پاکستان کے اوپر تبرہ کرتے رہو. اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ پاکستان میں ہوتے ہیں, نہ ان کے بچے یہاں پڑھتے ہیں, نہ ان کے بڑے یہاں پہ اسپتالوں میں جاتے ہیں, نہ یہ خود اسپتالوں میں یہاں پہ جاتے ہیں. 35 سال انہوں نے کام کیا, لیکن ایک اسپتال اس ملک میں نہیں ہے جو ان کا علاج کر سکے, ایک دوائی نہیں ہے جو ان کو لگ سکے ان کے پلیٹلیٹس کے لیے. کچھ شرم آتی کسی کو؟ اب کہاں ہیں وہ پلیٹلیٹس, کہاں ہیں وہ اوپر نیچے ہونے والے پلیٹلیٹس جسے منڈے تک زندہ نہیں رہنا تھا اور مر جانا تھا؟ وہ ایک دن اسپتال میں نہیں رہا آدمی جا کے. کیا یہ پورے ہمارے عدلیہ کے منہ پہ, ہماری لا انفورسمنٹ کے منہ پہ, ہماری حکومتوں کے منہ پہ ایک زناٹے دار نہیں ہے کہ ایک آدمی اس طرح مذاق اڑا رہا ہے ہمارا اور ہمارے قوانین کا, اور ہم یہاں بیٹھ کے اس کی وہ دکان چمکا رہے ہیں. اور اس کی جو جھانسی کی رانی ہے وہ ببلو ڈبلو تو آتے نہیں. حالت یہ ہے کہ اپنی ماں کو ایک ڈبے میں ڈال کے دفنانے کے لیے یہاں بھیج دیا, وہاں تدفین نہیں کر سکے, پیسے زیادہ لگنے تھے, وہاں پیسے زیادہ لگنے تھے, تدفین نہیں کی, اور خود آئی نہیں اس کے ساتھ. پوتے آ جاتے, نہ انہوں نے بھی نہیں آنا تھا. بھائی باقی ڈرامے, میری والدہ فوت ہو گئی تو میرا یہ ہو گیا تو میرا وہ ہو گیا. اللہ رحم کرے, اللہ کسی کو دکھ نہ دکھائے, اللہ سب کے ماں باپ کو لمبی عمر دے, اللہ سب کے ماں باپ کو صحت مند زندگی دے. لیکن یہ طریقے نہیں ہیں لوگوں کے آگے جھوٹ بولنے کے. رہنا وہاں پہ, آپ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے میاں صاحب, 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں, آپ وزیر خزانہ رہے ہیں اس ملک کے, اور آپ کے بچوں نے ایک آنے کا کاروبار نہیں کیا اس ملک میں, اور آپ کہتے ہیں کہ میں باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آؤں گا. سواد کٹا لے کے آئیں گے آپ باہر سے؟ آپ تو یہاں سے باہر لے جانے کے لیے آتے ہیں. باہر سے آپ یہاں تک کون سی لائے ہیں, کون سی انویسٹمنٹ لائے ہیں آپ باہر سے یہاں پہ؟ آپ کے اپنے بچوں کے لیے آئے تو بڑی بات ہے, آپ کے جو رشتہ دار ہیں اگر وہ لے آئے تو بڑی بات ہے. آپ نے کون سی لانی؟ لوگ ماریں کھائیں, لوگ باہر نکلیں, لوگ جو ہے وہ ڈنڈے کھائیں, لوگ احتجاج کریں, اور آپ اس کے بعد ایئرپورٹ پہ آ جائیں. یہ جمہوریت ہے. جمہوریت اس دن ہوگی جب اس ملک میں ایک قانون ہوگا. جمہوریت اس دن ہوگی جب اس ملک میں ہر ایک کا احتساب ہوگا, چاہے وہ میرا باپ ہو چاہے وہ کسی کی اولاد ہو. جمہوریت وہ ہوگی جب اس ملک میں بڑے سے بڑا عہدیدار جو ہے, چاہے وہ نیب کا چیئرمین ہو چاہے سابق چیئرمین ہو,
وہ بھی پابند سلاسل ہوگا. جمہوریت اس دن ہوگی جب یہاں اختیارات سے تجاوز کرنے پہ ایک تھانے دار سے لے کے ایک صدر پاکستان تک ہر ایک کو اس کے مطابق قانون کے مطابق سرزنش ہوگی. جمہوریت وہ ہوگی جب عدالتوں کا احترام ہوگا. جمہوریت وہ ہوگی جب ججز کو ہم کرپٹ کہنا چھوڑ دیں گے اپنے مطلب کے لیے کہ میرے خلاف دیا تو کرپٹ، میرے خلاف نہیں دیا تو تیری ویڈیو میرے پاس ہے. اور یہ کون سی عورت ہے بھائی؟ ہر ایک کی ویڈیو جمع کرتی رہتی ہے. تو ذرا اپنی ویڈیوز بھی نکال دیں آپ کچھ. یعنی ابا حضور کی جو اتنی وہ ان کی تھی، ایک آڈیو تو میرے پاس ہے نواز شریف کی، اور باقی کم باکر کے پاس بہت کچھ ہے. وہ کم باکر کا تو آپ نے سنا جو بالکل اما حضور بنتے بنتے رہ گئی تھیں. کتاب جو انہوں نے لکھی ہے 40 صفحے کس کے متعلق لکھے ہیں انہوں نے، اور کس کی کرپشن پہ لکھے ہیں، اور کیا کیا لکھا ہے، ذرا اس کو جواب دے دیں جا کے. پھر پاکستانی قوم کو کہیں کہ ہم نے کرپشن نہیں کی ہے. کی ہے آپ لوگوں نے کرپشن، بے انتہا کی ہے. اور ہم قصوروار ہیں کہ اگر آج اس کمرے میں میاں صاحب آ جائیں تو ہم تب بھی کھڑے ہو کے ملیں گے، ہم تب بھی عزت سے ملیں گے، چاہے وہ ہماری رواداری ہے، چاہے وہ ہماری روایت ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم قوم ہی ایسے ہیں کہ ہم وہ اب ایک دفعہ میں نے کسی پولیس آفیسر کی وائف کا انٹرویو کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جنہ لچا اور نہ اچا. کمال ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل حرف آخر تھا. یہاں پہ ہر آدمی جو ہے جتنا بڑا غبن کرتا ہے وہ اتنا عزت دار ہو جاتا ہے، جتنی بڑی چوری کرتا ہے اتنا معتبر ہو جاتا ہے. مریم نواز کو پابند سلاسل ہونا چاہیے. جس وجہ سے یہ بیل ملی تھی وہ تو وجہ ہی نہیں ہے، اور اس کو اندر جانا چاہیے. کیپٹن صفدر جو ہمارے آرمی کے افسران کے متعلق اس طرح کے باتیں کرتا پھر رہا ہے، اس کو دوبارہ اس کو فوج میں انلسٹ کر کے کورٹ مارشل کرنا چاہیے. قائد اعظم کے مزار پہ اس نے بے حرمتی کی، اس نے گھٹیا حرکت کی. وہاں پہ کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے ہمارے اکابرین کے ساتھ، ہمارے فاؤنڈر آف دا نیشن کے مزار کے اوپر جا کے اس طرح کی باتیں کرے. قائد اعظم بھی سوچتے ہوں گے. انہوں نے بنائی مسلم لیگ، اور یا وہ تھے مسلم لیگ میں، اور یہاں پہ جو ان کا نام لے کے سب کچھ بیچ رہے ہیں وہ مسلم لیگ کے ساتھ اپنا اپنا نام لگا رہے ہیں. قائد اعظم کا نام نہیں لگاتے، اس نام کو نہیں لگانا، یا اوریجنل مسلم لیگ کے نام سے نہیں چلتا. میں مسلم لیگ مبشر کے نام سے چلوں گا، کوئی مسلم لیگ لقمان کے نام سے چلے گا، کوئی مسلم لیگ فلاں کے نام سے چلے گا. خدا کے لیے کوئی اور نام رکھ لو. ضرور مسلم لیگ کے ساتھ ہی تبرہ کرنا ہے کہ نون میم فے کاف لام پتہ نہیں کس کس نام کی مسلم لیگ ہو چکی ہے. اگر تو نیب واقعی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ جس شخص پہ اس نے الزام لگایا وہ ثابت کر کے دکھائے، اور اگر ثابت نہیں کر سکتا تو پھر وہ الزام لگانے سے پرہیز کرے. اور جب اگر وہ پکڑ نہیں سکتا تمام ثبوتوں کے ہونے کے باوجود، اگر اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں، زبانیں اس کی بند ہیں، تو پھر پریس ریلیزیں دینا بند کرے اور یہ ڈرامے بند کر دے اس عوام کے یعنی اعصاب کے ساتھ کہ ہم ایک بندے کو پکڑا جی، ہم نے پکڑ لیا جی، راؤ ویس کو پکڑ لیا. اب پورا اخبار پورا ٹی وی لال پھٹے چلائی جا رہا ہے، پکڑ لیے راؤ صاحب کو، راؤ صاحب پہ یہ الزام ہے، راؤ صاحب پہ یہ الزام ہے. 8 مہینے 9 مہینے راؤ صاحب رہتے ہیں اندر، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ باہر آگے کچھ ثابت نہیں ہو سکا. یہ قانون ہے، یہ احتساب ہے کہ یہ مذاق ہے؟ آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مجھے ضرور بتائیے گا. میں چاہتا ہوں چوروں کو پابند سلاسل ہونا چاہیے. جمہوریت خطرے میں پڑے، جو مرضی خطرے میں پڑے، یہ ملک خطرے سے باہر ہونا چاہیے. یہ ملک ہے تو ہم لوگ ہیں، ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کے مستقبل اسی ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور یہی سوچیں گے تو ہم آگے چلیں گے، ورنہ نہیں چل سکتے. اللہ حافظ.